بسم اللہ الرحمن الرحیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ آج ہم بات کریں گے صبر پہ۔ ہمیں صبر جو ہے کیسے کرنا ہے، کس پہ کرنا ہے۔ تو ہماری زندگی میں نا تکلیفیں، دکھ، غم، پریشانیاں آتی رہیں گی، اور یہ نہیں ہے کہ ہم ہمیشہ ہیپی رہیں گے اور ہمارے ساتھ کچھ نہیں ہوگا، ایسا نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ جو ہے ہمیں زندگی دی ہے تو اس میں دکھ، غم، خوشیاں ساری چیزیں ہیں، تو ہمیں کن چیزوں پہ صبر کرنا چاہیے اور اللہ کا شکریہ ادا کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں جو ہے دنیا پہ بھیجا ہے تو ایک امتحان کے لیے بھیجا ہے۔ ہم یہاں سوچیں گے ہر چیز اچھا ہو، پرفیکٹ ہو، تو وہ چیز تو ناممکن ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو دنیا پہ اس لیے بھیجا ہے کہ بندے کو آزمانے کے لیے بھیجا ہے، تو ہم یہاں پہ آزمائے جائیں گے، تو ہمیں یہاں پہ خوشیاں بھی ملیں گی، دکھ بھی ملیں گے، غم بھی ملے گا، ہماری پیاری چیزیں ہم سے دور بھی جائیں گی۔ تو اس چیز پہ ہمیں نا صبر کرنا ہے۔ یہ نہیں کہ ہم غلط راستے پہ چلے جائیں۔ اگر ہمارا کچھ بڑا لاس ہو جاتا ہے تو ہم بہت دوسری لائن پکڑ لیتے ہیں، غم میں چلے جاتے ہیں اور بہت پریشان رہتے ہیں۔ تو ہمیں یہ جو ہے یہ جو پریشانیاں آتی ہے تو یہ ہمیں اللہ کے طرف بلاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے طرف بلاتا ہے، تو ہمیں اللہ کی طرف اس چیز جب آئے زندگی میں یہ سب چیزیں، تو ہمیں اللہ کی طرف موو ہونا ہے، ہمیں نمازیں پڑھنی ہے، اور اب اگر زندگی میں کچھ اچھا چاہتے ہیں، کچھ بڑا چاہتے ہیں تو اللہ سے جڑ جائیں، اور تہجد کی نمازیں جو ہیں بہت ہی پیاری اور لاڈلی نمازیں ہیں، تہجد کی نمازیں پڑھیں۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ آپ کی زندگی کو جو ہے خوشیوں سے بھر دے گا، آپ کی ساری دعائیں قبول ہوگی۔ دیر تو ہوتا ہے، ایک ٹائم، ہر ایک چیز کا نا ایک وقت مقرر ہے، تو ہمیں لگتا ہے نا کہ ہمیں جو چیز چاہیے تو وہ لگتا ہے کہ ترنت مل جائے، تو ایسا نہیں ہے کہ ترنت مل جائے گی، آپ کو ٹائم لگتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اسی پہ تو ہم کو صبر کرنا ہے کہ ہمیں لگتا ہے کہ ہمیں وہ چیز ترنت حاصل ہو جائے تو ترنت ہمارے پاس رہے، تو اس چیز پہ ہم کو صبر کرنا ہے، صبر سے کام لینا ہے۔ اللہ تعالیٰ جو ہے صبر کی جو فضیلت ہے، بہت بڑی فضیلت بتائی ہے، تو ہمیں ہر کام صبر سے کرنا چاہیے۔ اور اگر کوئی ہمارا دل دکھائے، ہمیں کوئی پریشان کرے، تو ہمیں اللہ کے لیے اسے معاف کر دینا چاہیے۔ ہمیں معاف کرنے والا جو انسان ہوتا ہے نا، وہ سب سے بڑا ہوتا ہے، اس کا درجہ اللہ تعالیٰ جو ہے بڑا کرتا ہے۔ تو ہم جو ہے اس میں نہ رہیں کہ وہ شکایت نہ کریں کہ وہ ہمارے ساتھ ایسا کر کے گیا ہے، تو چلو بھائی ہم اسے معاف کر دیتے ہیں، میرے ساتھ اس نے کیا ہے تو اس کو ہم معاف کر دیتے ہیں۔ ہم یہ نہیں رہیں کہ بدلے میں اس کے ہم اسے بدلہ لینا ہے، ہم اس کو جو اس نے جیسا کیا ہے ویسے ہم بھی کریں، تو یہ سب چیزیں نہیں کرنی ہے ہمیں۔ جو اس کے پاس جو رہتا ہے نا، وہ وہی دیتا ہے اپنی جھولیوں سے، تو ہمیں ہر چیز جو دے رہا ہے وہ رکھ لو، اور معاف کرتے جو اگر کوئی برا کر رہا ہے، برا بول رہا ہے تو اس کو معاف کر دیا جائے، اس کو لے کر کے نہیں چلنا ہے۔ جتنا ہم لے کر کے چلیں گے اور ہم خود پریشان ہوں گے، تو ہمیں اپنے سکون کے لیے نا اس انسان کو معاف کر دو، درگزر کر دو، تبھی ہم آگے بڑھیں گے، ہماری زندگیاں جو ہے سکون سے رہے گی۔ اور اللہ تعالیٰ خود فرمایا ہے کہ ہمیں جو ہے کوئی اگر برا کر رہا ہے تو وہ اپنی عاقبت بگاڑ رہا ہے، لیکن ہمیں اس کے جیسا نہیں بننا ہے۔ وہ جیسا کر رہا ہے، وہ آپ کے ساتھ برا سلوک کر رہا ہے، برا بیہیو کر رہا ہے،
آپ کو گرانا چاہ رہا ہے، آپ کو بہت آج کل تو بہت جیلسی اتنی بڑھ گئی ہے کہ مت کہیے، ہر کوئی نہ کوئی سازش کرتے رہتا ہے، پریشان کرتے ہی رہتا ہے کہ وہ آگے کیسے بڑھ گیا، اس کو وہ اس کی زندگی اتنی سکون سے کیوں ہے، چلو اس کو پریشان کیا جائے۔ تو جیلسی جو ہے نا، جیلسی والے لوگ جو ہیں ایک تو گرے ہوئے ہوتے ہی ہیں، وہ اور بھی گری ہوئی حرکت کرتے ہیں۔ یہ لوگ نا اللہ کے اگینسٹ جاتے ہیں، یہ اللہ کے اگینسٹ جا کے یہ وہی جادو ٹونے ٹوٹکے یہ سب بھی کرنے لگتے ہیں یہ لوگ۔ تو ہمیں یہ سب چیزوں سے، یہ لوگوں سے نا دور رہنے کا ہے، اور ایسے لوگوں کو خیر اللہ تعالیٰ تو معاف کرتا نہیں، کیونکہ یہ لوگ اللہ کے اگینسٹ جاتے ہیں، اللہ کی جب یہ نہیں مانتے ہیں تو ہماری کیا مانیں گے۔ تو ایسے لوگوں سے دور رہیں، ایسے لوگوں سے دور رہیں۔ اللہ تعالیٰ ان لوگوں کی اصلیت بھی دکھاتا ہے کہ ایسے بندوں کی اصلیت بھی، اور یہ لوگ جو ہے نا سکون نہیں پائیں گے نا، یہ دنیا میں تو ان کو سکون ملتا ہی نہیں ہے، یہ بے چین رہتے ہیں، یہ لوگ بے چین رہتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان لوگوں سے نا سکون چھین لیتا ہے۔ تو ہمیں یہ لوگوں کو اگنور کرنا ہے اور ان لوگوں سے ہمیشہ دور رہیں۔ اور یہ لوگ جو ہیں اللہ تعالیٰ نے ان کی آخرت میں تو بخشش ہے نہیں، ان کو تو بہت بڑی سزا ملنے والی ہے، بہت بڑی سزا۔ یہ جو ہے نا یہ لوگ ایسے ہیں کہ یہ لوگ کی معافی نہیں ہے، اور کافروں کی جو سزا ہے نا اس سے بھی زیادہ یہ لوگوں کو سزا ملنے والی ہے۔ اللہ کا ان لوگوں کو خوف نہیں، یہ لوگ اللہ کے اگینسٹ جاتے ہیں۔ تو ہمیں یہ لوگوں سے بچنا ہے، اور ہمیں جو ہے صبر کرنا ہے، اور ہماری زندگی میں اگر مشکلات آ رہی ہیں، پریشانیاں آ رہی ہیں تو ہمیں گھبرانا نہیں ہے، ہمیں جو ہے اللہ کی طرف رجوع ہونا ہے، 5 وقت کی نماز ادا کرنی ہے، ٹائم سے ادا کرنی ہے۔ اور تہجد کی نماز جو ہے بہت ہی لاڈلی نماز ہوتی ہے، بہت ہی لاڈلی، اللہ کو بہت ہی پیاری ہے، بہت ہی پیاری۔ کم سے کم ہم 2 رکعت ہی نماز پڑھیں، پھر دیکھیں آپ کی زندگی میں چینجنگ بھی آئے گی، اور آپ جو چاہتے ہیں اللہ تعالیٰ اسے جو ہے پورا بھی کرتا ہے، اور آپ کی دعائیں بھی قبول ہوتی ہے۔ الحمدللہ اللہ تعالیٰ جب آپ کو تہجد تک لے آئے تو سمجھ لیجئے کہ آپ کی دعائیں قبول ہو رہی ہے ماشاءاللہ سے۔ اور وہی بندہ، جو بندہ کوشش کرتا ہے اللہ کے قریب آنے کو، وہی تہجد میں بھی اٹھے گا، اور فجر کی نماز، ظہر کی نماز، عصر کی، مغرب کی جو ہماری نماز فرض نمازیں ہیں وہ کبھی مس نہیں کرے گا، ہمیشہ ٹائم سے پڑھے گا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہدایت دے، اور ہمیں اللہ کے ہو کے رہنا ہے، دنیا والوں سے کبھی بھی امیدیں نہ رکھیں، ایکسپیکٹیشن نہیں رکھنی ہے، ہمیں صرف اللہ کے ہو کے رہنا۔ ہمیں اللہ نے خاص کے دنیا پہ کس لیے بھیجا اس کو بھی سمجھنا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں دنیا پہ عبادت کے لیے بھیجا ہے، کہ میری عبادت کرو، میری بڑائی بیان کرو، میری تعریف کرو، ہم نے جو بتایا اس پہ عمل کرو۔ تو ہم کو بھٹکنا نہیں ہے۔ اگر آپ کو اللہ تعالیٰ جس کو خواہش رہتی ہے کہ ہمیں دین کو سمجھنا ہے، اور اللہ تعالیٰ جو کوشش کرتا ہے اللہ تعالیٰ اسی کو ہدایت بھی دیتا ہے، تو ہمیں یہ کوشش کرنا چاہیے کہ ہم اللہ کی طرف لوٹیں۔ اللہ تعالیٰ نے ہم کو پیدا اسی لیے کیا ہے کہ ہمیں اللہ کے ہو کے رہنا ہے، اللہ کے بتائے ہوئے راستے پہ چلنا ہے، اللہ تعالیٰ کی بتائی ہوئی باتوں پہ عمل کرنا ہے، اپنی زندگی میں لے کر کے آنا ہے۔ ہمیں جو ہے لوگوں کی سنی سنائی باتوں پہ عمل نہیں کرنا، ہمیں خود پڑھنا ہے۔ قرآن پڑھیے اور سمجھیے اس کو، اور اس کو زندگی میں لے کر کے آئیے۔ ہم دنیا میں بہت دل لگا کے بیٹھے ہوئے ہیں، دنیا میں جتنا لوگ دل لگائیں اتنا وہ لوگ کی زندگی بے چین ہے، ایک دم سکون نہیں ہے ان کی زندگی میں۔ وہ لوگ صرف دنیا کی چاہت رکھے ہوئے ہیں، دل میں دنیا کی چاہت رکھ کر کے، اور خود کو پریشان، ڈپریشن، انزائٹی سے بھرے پڑے ہیں۔ تو ہمیں جو ہے اللہ تعالیٰ نے اتنا خوبصورت مذہب دیا ہے اسلام، اور اللہ نے ساری باتیں بتائی ہے قرآن میں،
حدیث میں قرآن پڑھیں، قرآن کو سمجھ کر کے پڑھیں تو دیکھیں گے اپنی زندگی میں اتنی چینجنگ آئے گی ماشاءاللہ سے، اور آپ کو نالج بھی ہوگا، صحیح غلط کی پہچان ہوگی، اور آپ اپنی زندگی ایک اچھی خوبصورت زندگی گزاریں گے، آپ کی زندگی میں سکون ہوگا۔ الحمدللہ ہمیں جو ہے وقت سے پہلے اللہ کی طرف لوٹیں۔ ہم دنیا میں بہت کھو چکے ہیں، اپنی زندگی کو دنیا میں اس طرح سے یہ کر دیا ہے، ہم اپنا سکون ختم کر دیا ہے۔ تو ہم کو جو ہے اللہ کی باتوں پہ عمل کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ساری باتیں بتائی ہے۔ ہمیں سکون ملتا ہے نماز سے، نماز، قرآن، اور اپنے اچھے اخلاق، اللہ تعالیٰ نے بولا اللہ تعالیٰ کو اخلاق بہت پسند ہے، حسن اخلاق اپنا اچھا رکھیے، لوگوں کے ساتھ اچھا بیہیو رکھیے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس چیز پہ عمل کرنے کی کوشش بھی کرنی چاہیے۔ ہم کوشش کریں گے تبھی ہماری زندگی میں یہ سب چیزیں آئیں گی۔ اللہ سے دعا کرنا ہے، اور ہمیں جو ہے صبر کرنا ہے، تقوی اختیار کرنا ہے۔ سب سے بڑی چیز ہے کہ ہمیں تقوی اختیار کرنا، اللہ کے بتائے ہوئے اس پہ چلنا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جو بتایا اس چیز کو اپنی زندگی میں شامل کرنا ہے۔ اور آج کل لوگ بہت پریشان ہیں دنیا سے دل لگا کے جو بیٹھے ہیں نا، سب پریشان ہیں۔ سب کو جو ہے دولت کمانے کی پڑی ہوئی ہے، اور رزق تو اللہ تعالیٰ نے رزق اور موت اللہ تعالیٰ اپنے ہاتھ میں رکھا ہوا ہے۔ رزق کے بندہ آج کل اتنی فکر کر رہے ہیں لوگ کہ دین سے دور ہوتے جا رہے ہیں اور دنیا سے قریب ہوتے جا رہے ہیں۔ جتنے لوگ دنیا سے قریب ہو رہے ہیں، دنیا کو اپنا یہ سمجھ رہے ہیں، وہ ان کی زندگی بے چین ہے، وہ لوگ بے چین ہیں، ان کے پاس سکون نام کی چیز ہی نہیں ہے۔ اور ایسے ہی لوگ جو ہے حاسد کے شکار ہو رہے ہیں، حسد کر رہے ہیں لوگ، حسد کر کے اتنا گر جاتے ہیں کہ وہ لوگ جو ہے جادو ٹونے ٹوٹکے یہ سب کر کے لوگوں کو پریشان کرتے ہیں، اللہ کے اگینسٹ جاتے ہیں ایسے لوگ جن کی معافی نہیں ہے۔ ہمیں اللہ پہ ایمان رکھنا ہے، اور اللہ نے جو بتایا ہے اس چیز پہ عمل کرنا ہے، اپنی زندگی میں لانا ہے۔ اور تہجد نماز جو ہے ہماری اللہ تعالیٰ کی بہت ہی لاڈلی نماز ہے یہ، اور اس ٹائم پہ اللہ تعالیٰ پہلے عرش پہ رہتا ہے۔ صبح کا جو ٹائم ہوتا ہے 2:30-3 بجے کا جو ٹائم ہوتا ہے نا، وہ ٹائم بہت ہی افضل ٹائم ہوتا ہے، اور وہی ٹائم جو ہے نماز تہجد کا ٹائم ہوتا ہے، اور اللہ تعالیٰ پہلے عرش پہ رہتا ہے، الحمدللہ ماشاءاللہ سے۔ اور اس ٹائم پہ جو بندہ اٹھ کر کے اللہ سے دعا کرے گا تو دعا اللہ کیسے نہ قبول کرے۔ الحمدللہ جب سے میں نے یہ چیز اپنی زندگی میں لائی ہے، الحمدللہ ہمیں تو دیر لگتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ جو ہے جو چیز اللہ سے مانگتے وہ اللہ تعالیٰ پوری کرتا ہے۔ الحمدللہ وہ چیز ہمیں ملتی ہے، تھوڑا ٹائم لگتا ہے، تھوڑا وقت لگتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ وہ چیز ہمیں دیتا ہے ماشاءاللہ سے۔ میں نے جو چیز بھی مانگی ہے الحمدللہ وہ ٹائم لگا، لیکن وہ چیز اللہ نے ہمیں دی ہے۔ اللہ کا شکر ہے، اللہ تعالیٰ کا ہم ہر حال میں شکریہ ادا کرتے ہیں الحمدللہ۔ اللہ تعالیٰ نے جتنی بھی نعمت دی ہے نا، جو بھی آپ کے آس پاس اپنے اس گھروں میں جو بھی ہے وہ اللہ کی دی ہوئی نعمت ہے، اس چیز کو دیکھیں اور اللہ کا شکریہ ادا کریں کہ ہمارے پاس یہ چیزیں، یہ سب اللہ کی دی ہوئی نعمت ہے، اس پہ شکریہ ادا کریں۔ آج کل کیا ہوتا ہے نا کہ آپ کے پاس ساری چیزیں ہیں، لیکن وہ کسی اور کا دیکھ کر کے ان کو پھر وہ ہوس ہونے لگتی ہے کہ اپنی اللہ کی دی ہوئی نعمت کو بھول جاتے ہیں، اور دوسرے کی دی ہوئی نعمت جو ہے اللہ نے دیا ہے اس کو دیکھ کر کے وہ پریشان ہو جاتے ہیں۔ وہ چیز ہمارے پاس ہونی چاہیے۔ اللہ نے آپ کے پاس بہت ساری نعمت دی ہوئی ہے، لیکن وہ اس کو بھول کر کے جو اللہ نے دوسروں کو دیا اس پہ نظر یہ لوگ رکھتے ہیں، اور اس کو دیکھ کر کے پریشان ہوتے ہیں کہ وہ چیز ہمارے پاس ہونی چاہیے۔ تو یہ سب چیزیں جو ہے بالکل بھی نہیں کرنا، بالکل بھی یہ سب دلوں میں نہیں لانی، یہ سب باتیں، یہ سب چیزیں اللہ تعالیٰ ناراض ہوتے ہیں۔ یہ سب چیزوں سے دور رہنا ہے ہمیں۔
ہم لوگوں کو اللہ پہ ایمان رکھنا ہے، اور اللہ تعالیٰ جو ہے بہت مہربان ہے، بہت محبت کرتا ہے اپنے بندوں سے، اور بادشاہ ہے وہ. آپ اس سے مانگے، اللہ سے مانگے، اور تہجد کی نماز میں 2 ہی رکعت ہو کیوں نہ ہو، لیکن آپ پڑھیں 2 رکعت نماز پڑھ کر کے اللہ سے دعا کریں، اور صبر کریں. صبر سے جو ہے اللہ تعالیٰ کو صبر بہت پسند ہے. اگر ہماری کوئی سی بھی اپنی دل کے قریب والی چیزیں جو ہمیں بہت پسند آتی ہے وہ ہم سے دور ہو گئی یا چھوٹ گئی، یا نہیں ہم چاہ رہے ہیں کہ وہ چیز ہمارے پاس آئے تو وہ نہیں مل رہی ہے، تو اس پہ ہمیں صبر کرنا اور اللہ سے دعا کرنا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں یہ چیز چاہیے، یہ چیز ہمیں، اللہ سے دعا کرے. اللہ تعالیٰ بہت اپنے بندوں سے پیار کرتا ہے. وقت لگتا ہے، ٹائم لگتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ ایک دن آپ کو دیتا ہے، نوازتا ہے، ہر چیز سے نوازتا ہے. تو توکل اللہ، اللہ پہ توکل.